اگر یہاں بیٹھ کے آج سوچوں اور دیکھوں کہ یار میں بہت عرصہ میں کبھی ریگولر اسکول نہیں جا سکا, میں یونیورسٹی بھی نہیں جا سکا, میں نے ورچوئل یونیورسٹی سے کیا ہوا ہے, couldn't afford یونیورسٹی. میں نے کمپیوٹر سائنس میں اپنی کمپنی بنانے کے بعد اپنی پڑھائی شروع کی بائی دا وے. اس کے بعد میں نے ایم ایس کیا, اور اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں میں لنڈن سے پی ایچ ڈی کر رہا ہوں. ایک لیو دی پارٹ بھی دیکھا رشتے, جب آپ تنگ دستی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں نا اس وقت صحیح رشتے نکل کے سامنے آتے ہیں, صحیح تعریف ہیں, ڈیفینیشن رشتوں کی وہاں پتہ چلتی ہے آپ کو. تو میں دیکھ چکا ہوں اے آئی کے اندر اتنی فیلڈز نکلتی ہیں, ٹیکنیکل کے لیے, نان ٹیکنیکل کے لیے, ہر شعبے کے لیے الگ سے کریئر اے آئی کے اندر موجود ہے. ان شارٹ کچھ شعبے ایسے ہیں جنہوں نے اے آئی میں جانا ہے, اور کچھ شعبے ایسے ہیں جنہوں نے اے آئی کو اپنے شعبے کے اندر لے کے آنا ہے, اور یہ والے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, تو پہلے یہ سمجھیں کہ اگر آپ نے اے آئی میں کریئر بنانا ہے تو کیا آپ نے اے آئی کو سیکھ کے کریئر بنانا ہے, یا اپنے شعبے کو سمجھنا ہے اور اے آئی کا ایکسپوجر لینا ہے, بیسک انڈرسٹینڈنگ کرنی ہے اور اپلائی کر کے اے آئی میں کریئر بنانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کی ایک اور ایپیسوڈ. تھمبنیل پہ آپ نے پکچر دیکھ لی ہوگی, عرفان ملک صاحب ہیں ہمارے ساتھ. اب بہت بات ہو چکی, میں اس کے اوپر بالکل بھی بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا, باوجود اس کے کہ وہ لوگ جو ہماری آڈینس ہے, اور پہلی دفعہ بہت سارے لوگ آپ کو سن رہے ہوں گے, ہر کامیاب شخص جب ایک اسٹوری, سکسیس اسٹوری سناتا ہے تو وہ بڑی ہی باٹم سے, اسکریچ سے اس کو لیتا ہے. اسی طرح کی کوئی ایک ایسی پوزیشن جس کو ہم یوزلی کہتے ہیں کہ جی آفس بوائے, اور یہ تو میں نے آپ کو پچھلے دنوں سننا شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ آپ کی جرنی بڑی اسکریچ سے شروع ہوئی ہے. یہ کیا راز ہے اس چیز میں کہ جو بندہ اسکریچ سے اسٹارٹ کرتا ہے انہی کے پاس سکسیس اسٹوریز ہیں؟ بہت خوبصورت سوال ہے یہ سوال مجھ سے آج تک کسی نے نہیں کیا. مجھ سے یہ تو پوچھتے ہیں کہ کیسے کیا, لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ جو اسکریچ سے اسٹارٹ کرتے ہیں اس کے پاس یہ کیوں ہوتا ہے؟ پتہ اس کے پاس کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جب آدمی زمین سے کھڑا ہوتا ہے نا, صحیح, اس کے پاس جو سب سے پہلی چیز آتی ہے وہ ہوتی ہے احساس, صحیح, گریٹیٹیوڈ, شکر ادا کرنا ہے. کیونکہ مجھے پتہ ہے اب اس کمپنی کے اندر آفس بوائے بھی ہے اور ڈپارٹمنٹل ہیڈ بھی ہے, میں دونوں کے شوز میں رہ چکا ہوں. مجھے اس کا بھی احساس ہے کہ اس کو کیا بات کرنی ہے, کیسے بات کرنی ہے, اور اس کا بھی احساس ہے کہ اس تک کتنا کیسے پہنچا ہوگا. جب آپ کے اندر احساس آ جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ خدا بننا چھوڑ دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے آپ کے پلے کچھ نہیں ہے, تو پھر آپ ہر بندے کو عزت دیتے ہو. جب آپ ہر بندے کو عزت دے رہے ہوتے ہو تو اللہ کی برکت شامل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے یہ جو لوگ اسکریچ سے اسٹارٹ کرتے ہیں نا, تو سب سے پہلے جو چیز ان کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ ان کو دوسروں کا احساس ہوتا ہے, اور احساس ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو آگے تک لے جاتی ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جب نیچے سے آتے ہیں تو یہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے فیلئرز دیکھ کے آئے ہوتے ہیں. آپ یہ تو پوچھ سکتے ہو کسی کمپنی سے کہ یار تمہاری کمپنی کیوں چلی, لیکن ایک سوال نہیں کرتے کہ تم نے فیل کتنی دفعہ ہوئے, کہاں فیل ہوئے. اور جب بندہ سٹارٹ سے کرتا ہے نا سر, اس کے پاس ایک چیز نہیں ہوتی, وہ پتہ کیا ہے؟ بیک اپ. اس کے پاس بیک اپ نہیں ہوتا, اس کے پاس پکڑنے کے لیے چھڑی نہیں ہوتی. لیکن جب ابا اکاؤنٹ میں 10 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ ڈال کے بزنس میں ڈالتا ہے نا, تو ابا وہ چھڑی ہے. ٹھیک ہے, اس کے پاس ایک بیک اپ ہے. وہ بیک اپ یہ کھڑکی نہیں کھولتا. جتنی کھڑکی کھلتی ہے نا آپ کے, جب آپ کودتے ہیں اور آپ کو بچنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا, وہ کہتے ہیں مرتا کیا نہ کرتا. ٹھیک ہے, تو جب انسان اپنے آپ کو اسٹیٹ میں ڈالتا ہے تو دماغ کی کھڑکی بھی کھلتی ہے, احساس بھی ہوتا ہے, فیلئرس کا پتہ بھی ہوتا ہے, وہ نالج کے اندر گیپس نہیں ہوتے. پھر ہر چھوٹی چیز سیکھنی ہے. مجھے پتہ ہے پوچھا کیسے لگتا ہے, اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ کارپوریٹ کلائنٹ کو کیسے کلوز کرنا ہے. مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹو لیول پہ ایکسپینسز کو کیسے لانا ہے, کیسے کنٹرول کرنا ہے, کیے ہوئے ہیں نا. اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ انٹرنیشنل ایکسپینشن کیسے کرنی ہے, کیوں وہاں سے گزر کے آیا ہوں. لیکن جب آپ اسے ایک دوسرا وے ہوتا ہے, لوگ ہوتے ہیں ہیلی کاپٹر پلیسمنٹ, اوپر سے آیا کسی خاص عہدے پہ بیٹھ گیا, صحیح, وہ کبھی ایڈمنسٹریشن کو اتنی عزت نہیں دے پائے گا. اس کو کبھی نہیں پتہ چلے گا کہ ایڈمنسٹریٹو لیول پہ کون سے ڈیسیجن ہے. وہ ہمیشہ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اور زمین سے اٹھنے والا شخص خدا کے علاوہ خود پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے ایسے شخص یوزلی جب اوپر آتے ہیں تو وہ بانٹیں گے بھی صحیح, ان کے اندر پراؤڈ بھی نہیں ہوگا, وہ غرور نہیں کر رہے ہوں گے, کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا کہ ہم اٹھے کہاں سے اور کیوں اٹھیں. تو میں بھی اگر یہاں بیٹھ کے آج سوچوں اور دیکھوں کہ یار میں بہت عرصہ میں کبھی ریگولر اسکول نہیں جا سکا, میں یونیورسٹی بھی نہیں جا سکا, میں نے ورچوئل یونیورسٹی سے کیا ہوا ہے, couldn't afford یونیورسٹی. میں نے کمپیوٹر سائنس میں اپنی کمپنی بنانے کے بعد اپنی پڑھائی شروع کی بائی دا وے. اس کے بعد میں نے ایم ایس کیا, اور اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں میں لنڈن سے پی ایچ ڈی کر رہا ہوں. تو میں ہر 2-1 مہینے بعد لنڈن جاتا ہوں کلاسز لینے کے لیے. سو وہ وقت بھی دیکھا اور لنڈن سے پی ایچ ڈی تک کا ٹائم بھی دیکھا جو میں کر رہا ہوں. تو ان ساری چیزوں میں ایک بات میری سمجھ میں آ گئی ہے جو میں ہر ویڈیو میں آلموسٹ بول دیتا ہوں
کہ جب اللہ آپ سے کوئی کام لینا چاہتا ہے نا تو وہ آپ کے ارد گرد مدد کرتا جاتا ہے. ہر کامیابی کے بعد آپ کے پاس 2 فیصلے آتے ہیں کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ بہت قابل اور بہت محنتی ہیں اس وجہ سے یہاں پہنچے ہیں, یا آپ یہ سوچیں کہ آپ کا کوئی رول ہے زندگی میں, پرپز ہے جو اللہ آپ سے لینا چاہتا ہے. تو یہ 2 فیصلے کرتے ہیں, اگلی سٹیج, اگلی سٹیج, اگلی سٹیج, اگلی سٹیج, اگلی سٹیج. جہاں آپ نے کہا نا کہ میں بڑا ذہین ہوں تو میری محنت بہت زیادہ ہے تو میرے فیصلے بڑے اچھے ہیں, وہ آپ کا سٹاپ ہے سر. اس لیے اسکریچ سے اٹھنے کے لیے آپ کے پاس لوپ ہول نہیں ہوتا. بہت ہی زبردست. اچھا میں اب اتنا کنفیوز ہو رہا ہوں کہ ایک سائڈ پہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو موٹیویشن اس وقت عرفان ملک صاحب کی گفتگو سے ایٹ لیسٹ مجھے آ رہی ہے اور سننے والوں کو کہ میں اس ڈائریکشن پہ جاؤں یا ہم لرننگ والی سائڈ پہ جائیں, باوجود اس کے بہت سارے لوگ جو ہے وہ ایک اس سائڈ پہ ایک سوال پلیز کر لیتے ہیں, پھر ہم اس اے آئی پہ جائیں گے. جینیٹک گفٹ ہوتا ہے کسی شخص کے اندر ایسی سوچ پیدا ہونا کہ وہ ہائی فلائی کرے, اس کی محنت ہوتی ہے یا لک ہوتی ہے؟ اب آپ نے کیونکہ یہ اتنی زبردست جرنی سنائی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں جینیٹیکلی میرے اندر یہ چیزیں موجود تھیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ میری قسمت اتنی اچھی تھی, یا آپ کو لگتا ہے کہ میں نے محنت اتنی کی ہے کہ میں نے یہ مقام حاصل کر لیا؟ ان میں سے کوئی بھی نہیں سر. ان میں سے کوئی بھی نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں آپ کو صحیح بتاؤں. اب آپ نے بڑا ایموشنل سوال کیا تو مجھے جواب ایموشنلی دینا پڑے گا. یہ ان پیرنٹس کے لیے بھی ہے, ان بچوں کے لیے بھی ہے. میں لاہور آیا نا, جب پہلے محنت مزدوری کرنے آیا, پھر میں یہاں پڑھانے کے غرض سے آیا, 2 دفعہ فیل ہو کے واپس بہاولپور گیا. میں چھوٹے سے گاؤں سے ہوں, بہاولپور سے ہوں. جب میں سافٹ ویئر انٹرن کے لیے آیا تو مجھے ریزسٹنس ملی, مجھے بلی کیا گیا, میں کمپلیکس کا شکار ہوا. تو مجھے لگا کہ میرے لیے یہ دنیا ہے ہی نہیں, کیونکہ میرا پہننا پینڈوؤں والا تھا, میرا بولنے کا انداز خراب تھا, مجھ سے اٹھا بیٹھا نہیں جاتا تھا, کوئی بندہ میرے ساتھ ریلیٹ نہیں کرنا چاہتا تھا. جہاں میں بیٹھتا تو لوگ وہاں سے اٹھ جاتے تھے. اگر وہ گروپ آف فرینڈس کھڑا ہوا وہاں پہ میں ان کی طرف جاتا تو مجھے دیکھ کے آگے چل پڑتے تھے, یار یہ آئے گا پینڈا جہاں سوال کرے گا. تو بہت پینفل پوائنٹ تھا. وہاں جا کے مجھے 2 چیزیں زندگی میں سمجھ آئیں, اور میں ہر بچے کو سمجھاتا ہوں ایز اے ٹیچر. میں نے اپنے آپ پہ دیکھا کہ اللہ نے نا ہر بندے میں کوئی اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز رکھی ہوتی ہیں. صحیح. میرے اندر کیا ہے, آئی ایم ناٹ اے کوئک لرنر. میرے فیملی میں کوئی بہت پڑھا لکھا نہیں ہے, میری اسکولنگ اسٹرانگ نہیں ہے, میں کچھ بھی نہیں ہوں. تو میرے اندر کیا رکھا ہے اللہ نے؟ آئی واز لکیلی اے اسپورٹس مین. میں نے گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کیا ایتھلیٹکس میں, میں نے کرکٹ کو نیشنل کیا ہے. تو میں نے ایکچولی 5ویں کلاس سے لے کے گریجویشن تک ایتھلیٹ تھا. وہاں سے میرے اندر ایک ریزسٹنس ڈیولپ ہوئی تھی. تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں لک وقت میں نہیں مانتا اتنا زیادہ, لیکن ایک بات مانتا ہوں میں, ٹھیک ہے, میں یہ مانتا ہوں کہ مجھے اندر جو سب سے بڑی طاقت تھی نا, جب میں ذلیل ہوتا تھا, دھکے کھاتا تھا, فیلئر دیکھتا تھا. میرے والد صاحب مالی تھے, وہ کیچڑ میں لت پت آتے تھے دوپہر کو گھر. جب میں ان کو دیکھتا تھا تو میں سوچتا تھا ان کو اچھی زندگی دینی ہے. جب آپ کے ماں باپ آپ کے پیٹ میں حلال کا رزق ڈال رہے ہیں نا, آپ کو ناکام کوئی نہیں کر سکتا. یہ مجھے سمجھ میں آ گیا. میں جب بھی فیل ہوا میں نے اپنے بابا کی وہ والی حالت دیکھی کہ میں نے ان کو ایک اچھی زندگی دینی ہے. میں جب بھی پھنسا تو میں نے زندگی میں کمپنی بنانے تک اپنے بارے میں کبھی نہیں سوچا. میں نے ان پیرنٹس کے بارے میں سوچا کہ وہ کتنی مشکل سے میری اسکولنگ کے لیے وہ ایفرٹ کرتے تھے. جس اسکول میں پڑھتا تھا وہ اس اسکول کے باہر پودوں کا خیال رکھتے تھے. تو میں اسے لک نہیں کہوں گا, میں اسے وہ رزق حلال کہوں گا جو میرے والدین نے مجھے کھلایا. رزق حلال میں ایک برکت ہوتی ہے, پھر اس سے لک نکل ہی آتی ہے نا سر. جب برکت ہوگی تو قسمت ہوگی نا, جب برکت ہوگی تو حرکت بھی ہو جائے گی. تو جو پہلا پوائنٹ ہوتا ہے نا, بیسک ہوتا ہے نا, اگر آپ اپنے بچے کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہو تو بڑے سکول کے پہلے رزق حلال پہ جاؤ. بڑی موٹیویشن سے پہلے انسپریشن بنو. اس انسپریشن کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی بینک کے چیئرمین ہیں. اس انسپریشن کے لیے ضروری ہے کہ آپ کتنے محنتی ہیں اور اپنے بچے سے کتنے آنیسٹ ہیں. وہاں سے بچے کی ایک جرنی شروع ہوتی ہے. سر کامیابی کے لیے کیا چیز چاہیے؟ پرپس. سو نہ لک نہ محنت, آپ کے پاس ہونا چاہیے پرپس اور نیک نیت. یہ 2 چیزیں آپ کے پاس ہیں. آپ اس ڈائریکشن میں محنت کریں, اللہ آپ کو ادھر سے کامیاب کر دے گا. آپ ادھر سے امید لگائے بیٹھے ہیں, بندہ ادھر سے آ جائے گا. وہ کہتے ہیں نا اللہ جب دیتا ہے چھپر پاڑ کے دیتا ہے, تو اس میں لاجک تو نہیں ہوتی نا, محنت تو نہیں ہوتی نا, تو پھر لک کہاں سے ہوتی ہے؟ وہ ہوتا ہے پرپس اور نیت سر. سو میں نے اپنے پیرنٹس سے پرپز اور نیت ڈرائیو کی, وہ میری ایک اسٹرینتھ تھی. آج بھی میں جو کر رہا ہوں اس کا ایک پرپز ہے اور میری ایک نیت ہے, اور اللہ کرے کہ وہ کام کرے. کرٹک ہوتا تھا جب بلی ہوتے تھے
کیا فیل کرتے تھے, ایموشنز کیا ہوتے تھے؟ چھوڑ دوں, واپس چلا جاؤں, گھر چلا جاؤں؟ مر جانے کا دل کرتا تھا, کیونکہ آئی برنٹ مائی بوٹس. جب میں آیا تھا میں کشتیاں جلا کے آیا تھا, اور پتہ لگتا تھا کہ یار لائف ختم ہو گیا, اندھیرا ہو گیا آنکھوں کے سامنے سے, پیچھے کچھ ہے نہیں, گالیاں لوگوں کی سن نہیں سکتا, اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے, میں سیکھ بھی نہیں سکوں گا. تو یہ جو لوگ بلی کرتے ہیں نا, پتہ نہیں کتنے لوگوں کی زندگی تباہ بھی کر جاتے ہوں گے, نہیں اٹھ پاتے لوگ وہاں سے. ایک دم سے آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہو جاتا ہے, آپ کو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, آپ کو ویئرڈ تھاٹس آتے ہیں. پھر ایک بات سمجھ میں آ گئی اس وقت کہ اگر آپ نے ان لوگوں سے, ان کرٹکس سے بچنا ہے, بچ نہیں سکتے آپ. اگر آپ نے ان کو چپ کرانا ہے, آپ نے اپنی زندگی میں باعزت روزی کمانی ہے, دیر از اونلی ون وے ٹو ڈو دیٹ, نیور اینڈنگ اسکل سیٹ. اگر آپ کے پاس اسکل ہے اور آپ ایز اے انسان دوسرے انسان کے لیے فائدہ مند ہیں, لو جی وہ آپ کو عزت دے گا. اس کے علاوہ لگا لیں جتنا زور لگانا نہیں ملے گی. جتنا مرضی زور لگا لیں, جتنے مرضی اچھے کپڑے پہن لیں, کچھ بھی کر لیں, منہ پہ ملے گی, پیچھے گالیاں پڑیں گی. لیکن اگر آپ کے پاس اسکل سیٹ ہے نا, بڑی سے بڑی یونیورسٹی کے بچے بھی آپ کے لیے کام کریں گے, بڑے سے بڑے یونیورسٹی کے جو لوگ ہیں وہ آپ کو اپروچ کریں گے, آپ کے ساتھ اسکلڈ لوگ آئیں گے, آپ کو اور ہیلپ ملے گی. لیکن وہ جو پہلا سٹیپ ہے اسکل بنانے کا, وہ آپ نے لینا ہے, صرف اور صرف آپ نے لینا. اور اس کے لیے میں کہتا ہوں ہیڈز ڈاؤن, محنت کرو, پھر چمکو, پھر سب عزت کریں گے. اور ہم الٹا کام کرتے ہیں, ہم بلی کرنے والوں کو جواب دیں گے, رشتہ داروں کو جواب دیں گے, کرٹکس کو جواب دیں گے, استاد کو جواب دیں گے, باس کو جواب دیں گے, ٹیم لیڈ کو جواب دیں گے. ہم پوری دنیا ٹھیک کرنے کا ٹھیکہ اٹھا لیتے ہیں سوائے اپنی ساتھ کے. پوری دنیا ٹھیک نہیں کر سکتے. تو آپ اسکل بنائیں, کچھ کر کے دکھائیں, دنیا اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گی. کوئی ایک ایسا واقعہ جو آپ کو لگتا ہو کہ میں آپ کی یہ ساری کامیابیاں, آپ کے پاس یہ شہرت, دولت, مقام, جب آپ کے ذہن میں آتا ہو تو آپ یہ سب کچھ بھول کے اس کے اوپر سوچ کے آج بھی فیل کرتے ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, یا یہ اس نے میری لائف چینج کر دی, کوئی ایسی چیز؟ دیکھیے ایسا تو زندگی میں میرے ساتھ کبھی نہیں ہوا کہ میں جو کہوں کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ایسا ضرور ہوا کہ کچھ چیزوں نے میری زندگی بدل دی, اور وہ تھا میری زندگی میں میرے استاد کا آنا, مرحوم رفیق احمد دورانی صاحب کا آنا. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں اسپورٹس مین تھا, تو میں اسکول سے لے کے, پرائمری اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک اسپورٹس کوٹا پہ رہا ہوں, اس لیے جانا نہیں پڑتا تھا نا, پڑھتا تو تھا ہی نہیں. تو وہ مجھے نا اپنی پرائیویٹ اکیڈمی میں لے جاتے تھے. مجھے کہتے تھے کہ تیرے اندر کچھ ہے, تجھے نالائق, تجھے سمجھ نہیں آتی. تو وہ مجھے نا فری میں ٹائم دیتے تھے, اور تہجد اور فجر کے بیچ میں پڑھاتے تھے, کیونکہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا. تو میں جاتا تھا, ڈرتے ڈرتے صحیح, پر میں جاتا تھا ان کے پاس. تو وہ میری زندگی میں ایسے آئے کہ ایک دفعہ میں اپنے کالج میں گیا, اسپورٹس کوٹا پہ تھا, تو اوبیسلی کھیلنا زیادہ ہوتا تھا, پڑھنا کم ہوتا تھا. تو میری نا مجھے میتھ کے ٹیچر کی سمجھ نہیں آتی تھی اپنی کلاس میں. تو مجھے کسی نے کہا کہ دوسری کلاس میں نا رفیق احمد دورانی صاحب پڑھاتے ہیں, ان کی سمجھ آ جائے گی. میں نے اپنا سیکشن چھوڑ کے نا ان کی کلاس میں گیا, اور یہ وہ واقعہ ہے جس نے میری لائف بدلی. جب میں کلاس میں انٹر ہوا تو وہ شخص اکیلا کلاس میں کھڑا بورڈ پہ لکھ رہا تھا, اور لکھ نہیں رہا تھا, پڑھا رہا تھا, اور کلاس میں کوئی نہیں تھا. وہ پڑھا رہا تھا, کلاس میں کوئی نہیں تھا. میں جا کے پیچھے جا کے نا بالکل پچھلے دروازے سے انٹر ہو کے میں پیچھے بیٹھ گیا, میں پڑھتا رہا. 10 منٹ 15 منٹ بچے تھے, اس نے پورا بورڈ بھرا. وہ ایج ٹو ایج بورڈ بھرتے تھے, ایج ٹو ایج انہوں نے بورڈ بھرا. اور یہ میرا ان سے پہلا انٹریکشن تھا. ان کی پرسنالٹی ایسی تھی, بولتے ہوئے نا ڈر لگتا تھا ذرا, تھوڑا سا نا رعب و دبدبا تھا. وہ کلاس سے باہر نکلے, میں نکلا, میں نے کہا سر آپ پڑھا رہے تھے تو کلاس میں کوئی بھی نہیں تھا, میں تو ساتھ والے سیکشن سے آیا, تو میں آپ کی کلاس میں آیا. کہتا بیٹا پڑھانا میرا فرض تھا, یہ جو باہر اسٹرائک کر رہے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں, ان کی اسٹرائک تھی اس وقت کالج میں, لیکن میری ڈیوٹی تھی آج آ کے پڑھانا تھا. آج کلاس تھی, میں آیا ہوں, میں اپنا فرض پورا کر کے جا رہا ہوں. میں نے پڑھا دیا, سارا کوئی لکھا ہوا. تو فرض شناسی میں ان سے اتنا امپریس ہوا اس وقت, میں ان کے ساتھ اٹیچ ہو گیا. میرا ان کے ساتھ اٹیچ ہونا چینج مائی انٹائر لائف, کیونکہ انہوں نے پھر جو پڑھایا وہ انسانیت کا سبق ہی دیا. کیونکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کے لیے لڑتے لڑتے گزار دی, پوری زندگی. کیونکہ بچے ان کے کافی سارے دنیا سے گئے اس وجہ سے, انہوں نے اپنی پوری زندگی دینے میں گزار دی. تو وہ جو ہیومینٹی کا لیسن مجھے ملا, جو ان کے ساتھ میرا وہ انٹریکشن تھا, آئی کین سیفلی سے دیٹ اینڈ آئی آلویز سے دیٹ, اس نے میری زندگی بدل دی. کیونکہ ان کی باتیں میرے ذہن سے کبھی نہیں نکلتی. اور میں جاتے جاتے مجھے ایک چیز سکھا گئے,
وہ مجھے یہ سکھا گیا کہ یار پوری دنیا تمہیں کہے نا عرفان تم نے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، ماں باپ کہیں یہ کرنا ہے وہ کر دو، تم کچھ کرنا چاہ رہے ہو نہیں کر پائے، سب خیر ہے، نہیں ہو گیا خیر ہے، لیکن ہر وہ وعدہ جو تم اپنی ذات سے کرتے ہو وہ کبھی مت توڑنا. جس دن تم نے اپنی ذات سے کیا وہ وعدہ توڑ دیا، یو آر اے فیلئر، یو آر اے لوزر. اگر تم نے فیصلہ کیا کہ میں صبح اٹھ کے نماز پڑھوں گا اور تم اپنے ہی فیصلے کو پورا نہیں کر پائے تو اس کا مطلب ہے تم اپنی زندگی کو کنٹرول ہی نہیں کر رہے، پھر تم کہیں نہیں جاؤ گے. سو دیٹ بیکم اے ہیبٹ. میں اپنے پرومسز اپنے آپ کے ساتھ کبھی نہیں توڑتا. ڈر کس چیز سے لگتا ہے دادا؟ ڈر کس چیز سے لگتا ہے آپ کو؟ ڈر لگتا تھا. میں آپ کو بتاؤں اگر میں یہاں ہوں تو ایک ڈر کی وجہ سے ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ فیئر آف فیلئر جو ہوتا ہے نا وہ ایکچولی نیگیٹو چیز ہے. نہیں، فیئر آف فیلئر بہت بڑی اسٹرینتھ ہے. مجھے ڈر لگتا تھا کہ جب میں لاہور آیا تھا میں فیل ہو گیا تو واپس اسی زندگی میں جاؤں گا، واپس وہی تانے سے ہوں گا. مجھے ڈر لگتا تھا کہ یار میں اپنے ماں باپ کے لیے کچھ نہیں کر پاؤں گا. مجھے ڈر لگتا تھا کہ جو زندگی میرا انتظار کرے نا پیچھے، میں کسی کی تانے برداشت نہیں کر سکتا تھا. مجھے ہمیشہ ڈر لگتا تھا کہ یار یہ کلائنٹ چلا گیا یا یہ جاب چلی گئی یا یہ کام ہو گیا تو میں پھر وہی بربادی کی زندگی میں جا کے چلا جاؤں گا. میں نہیں کر سکتا، میرے سے وہ ہوگا نہیں. تو اس ڈر نے ایکچولی اتنا ایکسٹرا آرز ایکسٹرا فوکس لیا. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ بیک اپ نہیں تھا میرے پاس کوئی. تو گوئنگ بیک ان ٹو لائف وہ میرا ڈر تھا. اب مجھے سمجھ میں آیا کہ ضرورت نہیں ہے اس ڈر کی بھی. اب ڈر نہیں لگتا؟ اب نہیں لگتا ڈر. دیر آر ملٹیپل ریزنس، لیکن اب ڈر نہیں لگتا کیونکہ ایک بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ اللہ یہاں لایا ہے کسی اور وجہ سے اور وہ آگے لے کے جائے گا. پرپس تھوڑا سمجھ میں آنا. کیا لگتا ہے کہ آپ کی اتنی کامیابیاں، اتنے بڑے آفس، اتنی بڑی گاڑی سے جب آپ اترتے ہیں سب سے زیادہ خوشی کس کو ہوتی ہوگی آپ کے بعد؟ ماں باپ کو. میں آپ کو بتاؤں میں اپنی ویڈیوز میں دیکھتا میرے ابا جی پہلے دیکھتے ہیں. میں جتنی بھی ویڈیوز بناؤں گا اگر ایک دن 2 دن میری کوئی ویڈیو پوسٹ نہ ہو تو مجھے فون آ جاتا ہے. ابھی آپ نے مجھ سے پوچھا نا، میں نے کہا میرے سوشل میڈیا میں کوئی ایپ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ پوڈ کاسٹ جائے گی، آپ ٹیم چلی جائے گی، وہ کریں گے. میں نہیں دیکھ رہا، وہ دیکھتے ہیں. تو پیرنٹس ہمیشہ خوش ہوتے ہیں آپ کی سکسیس سے، کیونکہ ان سے زیادہ خوشی میں نہیں سمجھتا کسی کو ہو بھی سکتی، ممکن بھی ہے یہ. اچھا میرا یہ ماننا بھی نہیں ہے. میں نے رشتوں کے پھر بٹر سائڈ بھی دیکھی ہے. اچھا ہاں، میں نے تکلیف دہ پارٹ بھی دیکھا ہے رشتے. جب آپ تنگ دستی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں نا اس وقت صحیح رشتے نکل کے سامنے آتے ہیں، صحیح تعریف ہیں، ڈیفینیشن رشتوں کی وہاں پتہ چلتی ہے آپ. صحیح. تو میں دیکھ چکا ہوں. تو پیرنٹس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو. فادر سے دوستی تھی بچپن میں زیادہ؟ اب بھی ہے یار. ہاں اب بھی ہے. اب بھی ہے. میری فادر سے زیادہ بنتی تھی تو میرا ان کے ساتھ کافی ہے. دیکھیں انہوں نے میرا ہارڈ ٹائم دیکھا، میں نے ان کا ہارڈ ٹائم دیکھا. دیٹس دا فیکٹ. اور وہ میرے لیے تڑپے ہیں، میں ان کے لیے تڑپا ہوں. وہ میرے لیے تڑپے ہیں کہ یار یہ کچھ کرنا چاہ رہا ہے، یہ کر لے، اللہ کرے. اس کا دماغ ایسا ہے، یہ نا مجھے ابا جو کہتے تھے یہ بادشاہ آدمی ہے، اس کی سوچ بہت بڑی ہے، پلے کچھ نہیں، یہ ذلیل نہ ہو جائے کہیں. ٹھیک ہے. اور میں دیکھتا تھا کہ ابا نے ساری زندگی محنت کی اور کتنی محنت کریں گے یار، یہ ان کو کم از کم عزت کی زندگی مل جائے کہیں. اور کہیں سے سورس تھا نہیں، تو آئی واز دا اونلی پرسن جو پڑھ کے نکل آیا تھا. تو سب کی امیدیں میرے اوپر آ گئی تھیں. تو پھر اللہ نے محنت مدد کی، ڈیلیور ہوا. ریونج کا ایموشن ٹریگر ہوتا ہے آپ کا کبھی؟ کبھی بھی نہیں. اگر میں کہوں کہ مجھے آپ سے پوچھے نا کوئی ایک کوالٹی میں اپنی بتاؤں تو وہ یہ ہے. میرے ساتھ بہت کچھ ہوا لیکن آئی سویئر کہ ایک دن بھی کسی کے لیے ریونج کی فیل نہیں آئی ہوگی، آئے گی بھی نہیں. میں نے آپ کو شروع میں کہہ دیا اس سیشن کہ دا بیسٹ آنسر از دیٹ کہ آپ کامیاب ہو کے دکھا دو. اس سے بہتر تو ریونج ہو ہی نہیں سکتا. اس سے جو شخص آپ کو کہتا ہو کہ یار یہ خود بھی ڈوبے گا، ماں باپ کو بھی لے ڈوبے گا، آج وہ دیکھتا تو وہ گانا ہے، اب میں اس سے کیا ریونج لوں؟ سکسیس وہ جو کہتا ہوگا، ہاں وہ جو یہ کہتا ہوگا کہ یار ابا جی اس پہ پیسے لگا رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں، یہ بڑا کہانی سناتا ہے ابا جی کو، آج وہ بھی تو مجھے دیکھتا ہوگا. میں کیا جا کے اب ان سے ریونج لوں؟ سو یو کین ناٹ ڈو دیٹ. یو فوکس آن یور جرنی اور پھر معاف کرتے جائیں، کیونکہ اللہ بھی معاف کرنے کو پسند کرتے. پھر آپ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے. اتنا کچھ سننے کے بعد دیکھنے والے اگر اب تک بھی اپنے ذہن میں کچھ ایکسکیوزز رکھے ہوئے ہیں تو میرے خیال سے پھر ان کو اپنے ساتھ شکوہ کرنا چاہیے. حالات، اسٹیٹ، وسائل، یہ ساری چیزیں میرے خیال سے شکوے کا باعث نہیں ہونا چاہیے. اے آئی پہ چلتے ہیں سر. ایک ایسا شخص جو اے آئی کی دنیا میں انٹر ہونا چاہتا ہے اور وہ یہی سنتا جا رہا ہے کہ اے آئی کیا چیز ہے، اے آئی دنیا بدل دے گا، اے آئی سے اب کچھ ہونے والا ہے، انسان بدل جائیں گے. تو اگر آپ کسی شخص کو آسان الفاظ میں سننے والے کو یہ بتائیں کہ اے آئی کیا ہے تو ہم اس کو کس طرح ڈیفائن کریں گے، پھر آگے چلتے ہیں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس وہ کام کر رہا ہے جو انسان کر سکتا ہے. اب اس سے بیسک ڈیفینیشن تو نہیں ہو سکتی. انسان سوچتا ہے،
مشین بھی سوچتی ہے. ٹھیک ہے. جو انسان سوچتا ہے وہ اپنے ایکسپیرینس جو پاسٹ میں اس کے ساتھ ہوا اور جو چیزیں اس نے دیکھی, جو اس کے دماغ میں سٹور ہے, وہ اس میں سے سوچتا ہے, وہ اس میں سے فیصلے کرتا ہے, وہ اس میں سے باتیں کرتا ہے, وہ اس میں سے ڈیسیجن لیتا ہے, جو بھی ہے. اب ذرا غور کریں کہ انسان کتنا ایک ڈیٹا سٹور کر سکتا ہے اور مشین کتنا ڈیٹا سٹور کر سکتی ہے. مشین کئی ہزار کئی لاکھ گنا زیادہ ڈیٹا سٹور کر سکتی ہے. انسان 10 کتابیں پڑھے گا چند مہینوں میں, مشین 10 کتابیں پڑھتی ہے چند سیکنڈز میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اب مشین اس ڈیٹا میں سے سوچ رہی ہے, انفارمیشن میں سے سوچ رہی ہے جو اس کے پاس ہے, انسان اس میں سے سوچتا ہے جو اس کے پاس ہے. اب مشین بہتر سوچے گی. پھر انسان ایکشن پرفارم کرتا ہے. انسان کیا کہتا ہے کہ یار یہ میں نے مگ کو اٹھا کے یہاں سے یہاں میں رکھ سکتا ہوں. صحیح ہے. اب تو روبوٹس بھی رکھ سکتے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. وہ یہ کام کرنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. سو ہیومن بیہیویئر, ہیومن ایکشن جو اے آئی اس کو ممک کر رہا ہے, اس کو کلون کر رہا ہے, اے آئی وہ آہستہ 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 وہ ٹیک اوور کرتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. جو ہمارا ایک ایموشن ہے, جو اللہ نے ہمیں ایک ایموشن دیا ہے, احساس دیا ہے, وہ ابھی اے آئی کے پاس نہیں ہے, ابھی تک نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں آرٹیفیشیل جنرل انٹیلیجنس. جب وہ آئے گی تو وہ آ جائے گا. بیسک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ڈیفینیشن یہ ہے. اب جس طرح سے مشین سوچ رہا ہے, جس دن آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ مشین کیسے سوچتی ہے, تو آپ مشین سے بہتر سوچنا شروع ہو جائیں گے. زبردست. اچھا, اب آپ نے یہ جو ایموشن کی بات کی ہے, کیا فیوچر میں ایسا ہوگا کہ ان مشینوں کے اندر جو ہے وہ احساسات اور جذبات پیدا ہونا شروع ہو جائیں؟ ہاں جی. آرٹیفیشیل جنرل انٹیلیجنس کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں, ایکچولی جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہم فلموں میں دیکھتے ہیں نا, وہ ایکچولی اے جی آئی ہے. اے جی آئی, آرٹیفیشیل جنرل انٹیلیجنس, جو کہ ابھی تک آئی نہیں, لیکن زیادہ دور بھی نہیں ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ آلریڈی آ چکی ہے. اب ایک لمبی سٹوری ہے, وہ آلریڈی آ چکی ہے. دنیا اس کے لیے ریڈی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ابھی تک وہ سامنے اس لیے نہیں آ رہی کہ دنیا کا انفراسٹرکچر اتنا نہیں ہے کہ وہ اے جی آئی کو ہینڈل کر سکے. ٹھیک ہے. تو سونر اور لیٹر یہ ہونا ہے. تو اس وقت صحیح ہیومینٹی کی اور مشین کی ایک سٹارٹ ہوگی. وار کہہ لیں آپ اسے, یا کمپٹیشن کہہ لیں, جو بھی ہے, بٹ دیٹ ڈیپینڈس کہ اس وقت کون اوپر ہے. یہ تو ہوگی اے آئی کی بات. اب کرتے ہیں آپ کی بات کہ آپ اے آئی میں اور اس انڈسٹری میں حادثاتی طور پہ آئے تھے, پلان کر کے آئے تھے, یا کوئی ایسی بس ڈائریکشن کرتے ہوئے جا رہے تھے, لیفٹ ہو گئے, یا کوئی اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیں, جو لوگ حادثاتی طور پہ آتے ہیں نا, وہ ایک آسان راستے سے پھسل کے دوسرے آسان راستے پہ چلے جاتے ہیں, تو وہ آسانی سے وہ حادثاتی طور پہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اے آئی آسان راستہ نہیں ہے. جو لوگ مشکل کام کی طرف آتے ہیں وہ حادثاتی طور پہ نہیں آتے. اس کے پیچھے ایک گروتھ مائنڈ سیٹ آپ کو چاہیے ہوتا ہے, ایک ضد چاہیے ہوتی ہے, ڈٹرمینیشن ہوتی ہے, ایک چاہت ہوتی ہے, ایک خدا پہ یقین ہوتا ہے, پھر آپ اس ہوتے میں غوطہ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. سو یہ ایکسیڈنٹل نہیں تھا. جب اے آئی کی پاکستان میں اتنی باتیں نہیں ہو رہی تھی, تب میں نے ایم ایس کیا تھا اے آئی میں. اور جب میں نے اے آئی میں ایم ایس کیا تھا تو اس سے پہلے میری کمپنی بن چکی تھی. پاکستان کا میں ٹاپ ریٹڈ, یہ آئی تھنک 2018 یا 19 کی بات ہے. ٹھیک ہے. تو اس وقت میں کمپنی بنا چکا تھا, فری لانسنگ کی ٹاپ پہ پہنچ چکا تھا, میری کمپنی آٹو پائلٹ پہ تھی. ٹھیک ہے. ون فائن ڈے ایک کلائنٹ آیا, اس نے آ کے ہم سے کچھ ڈیمانڈ کیا. اینڈ آئی سیڈ اوکے. پھر دوسرا کلائنٹ نے بھی آ کے کچھ ویسا ہی مانگا, کیونکہ ہم فری لانسنگ کیا خوبصورتی ہے, فری لانسنگ کی خوبصورتی ہے کہ آپ لائن پہ بیٹھ کے دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ کلائنٹ جب جاب پوسٹ ٹرینڈ چینج ہوا, ٹھیک ہے, آئی فگرڈ کہ یار آنے والے ٹائم میں تو کمپنی چلانا بہت مشکل ہو جائے گا اگر آپ کو یہ نہیں پتا. اب اگر مجھے اے آئی نہیں آتا تو میں اے آئی کے بندے کہاں سے ہائر کروں گا؟ مجھے کیا پتا کہ جو میں نے اپنی پہلی ہائرنگ کی ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط. میں تو اس کے رحم و کرم پہ ہوں گا نا. چلیں, وقت اچھا ہے, پیسے آ رہے ہیں, کچھ سیکھ لیتے ہیں. اب سیکھنا کیا ہے؟ یہ سب سے مشکل اے آئی ہے, ڈیمانڈ اے آئی کی زیادہ ہے. تو وہ جو ایک ڈیمانڈ دیکھی تھی اور وہ جو ایک فیصلہ کیا تھا, وہ ایونچولی جو ہے وہ جب بوم آیا جی پی ٹی کا, تو اس وقت ہم وہاں پہلے سے موجود تھے, کام کر رہے تھے. تو اس طرح سے ہم اے آئی میں آئے, اور پھر آ کے اب ہمیں پتہ چلا کہ اے آئی از گونا ریپلیس مینی تھنگ. اور صرف ریپلیس نہیں کرے گی, اور بھی بہت ساری اپرچونیٹیز لے کے آ رہی ہے. سو فور سی کر کے ہم اے آئی میں آئے. اینڈ دس از ایگزیکٹلی وٹ دا گروتھ مائنڈ سیٹ از, کہ آپ آنے والے ٹرینڈ کے حساب سے سیکھو, نہ کہ گزرے ہوئے سلیبس کے حساب سے. آپ نے مجھ سے آتے ہی پوچھا کہ آپ نے کچھ چیزیں دیکھی, تو مجھے بہت آنیسٹی نظر آتی ہے آپ کی باتوں میں. اور میں آپ کے پاس آنے کی میری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اس پوڈ کاسٹ سے ہو سکتا ہے کسی ایک شخص کی یا بہت سارے لوگوں کو کوئی
ٹریک مل جائے. تو کیریئر اے آئی کو لے کے کوئی چلنا چاہتا ہے اور وہ صرف سن رکھا ہے اس نے اور فری لانسنگ چھوٹی موٹی کر رہا ہے, تو وہ اس کا آغاز کہاں سے کرے؟ دیکھیں ہمارے یہاں نا اے آئی کو لوگوں نے ایک بز ورڈ بنا دیا. ٹھیک ہے. اور دوسرا مصیبت یہ ہے کہ اے آئی کو کنیکٹ کر دیا کوڈنگ کے ساتھ, کہ اگر آپ نے اے آئی میں جانا ہے نا تو آپ کو کمپیوٹر سائنس کی نالج پتہ ہونی چاہیے, آپ کو کوڈنگ آنی چاہیے. سب سے بڑی مصیبت تو یہ ڈالی ہے. صحیح ہے. اے آئی کے اندر اتنی فیلڈز نکلتی ہیں ٹیکنیکل کے لیے, نان ٹیکنیکل کے لیے, ہر شعبے کے لیے الگ سے کریئر اے آئی کے اندر موجود ہے. ان شارٹ کچھ شعبے ایسے ہیں جنہوں نے اے آئی میں جانا ہے اور کچھ شعبے ایسے ہیں جنہوں نے اے آئی کو اپنے شعبے کے اندر لے کے آنا ہے, اور یہ والے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. تو پہلے یہ سمجھیں کہ اگر آپ نے اے آئی میں کریئر بنانا ہے تو کیا آپ نے اے آئی کو سیکھ کے کریئر بنانا ہے یا اپنے شعبے کو سمجھنا ہے اور اے آئی کا ایکسپوجر لینا ہے, بیسک انڈرسٹینڈنگ کرنی ہے اور اپلائی کر کے اے آئی میں کریئر بنانا ہے. اگر آپ نے اپنی فیلڈ میں اے آئی اپلائی کر لیا اور آپ 10 گنا زیادہ پروڈکٹیو ہو گئے تو وہی آپ کا کریئر ہے, وہی آپ کا اے آئی وہی ہے. صحیح ہے. سو سب سے پہلے جو پہلا اسٹیپ جو لوگ نہیں لیتے, جو نان ٹیکنیکل ہیں یا سیمی ٹیکنیکل ہیں, سب سے پہلے سر اپنا سوشل میڈیا کنفیگر کریں. اچھا. سب سے پہلے اپنے لنکڈ ان کنفیگر کریں. آپ فالو کریں ان لوگوں کو جو انوویشن لا رہے ہیں, جو اے آئی پہ بات کر رہے ہیں, جو اے آئی پہ نالج دے رہے ہیں. جب آپ رات دن دیکھ رہے ہوں گے کہ یار یہ اے آئی کا ایک نیا ٹول آیا, ٹائم نکالیں 1 گھنٹہ اس کو دیکھ لیں یہ کیا کرتا ہے, یہ کون سا مسئلہ حل کرتا ہے. اگلے دن ایک اور ٹول دیکھیں, اگلے دن ایک اور ٹول دیکھیں, اگلے دن ایک اور ٹول دیکھیں. 1 مہینے 1.5 مہینے کی ایفرٹ کے بعد آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ کون کون سے ٹول میں نے دیکھے تھے جو میری پروڈکٹیوٹی بڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے آپ کی زندگی میں اے آئی. ونڈرفل. آپ نے دیکھا کہ یار میرا انٹرسٹ زیادہ ڈیولپ کر رہا ہے, میرا کوڈنگ کا بیک گراؤنڈ بھی ہے, چلے میں پھر ڈیپ جاتا ہوں اس کے اور ڈفرینٹ کانسیپٹس کو پڑھتا ہوں. پھر آپ اس کے اندر جا کے ہو سکتا ہے اے آئی کے اندر آپ ٹیکنیکل پروجیکٹ مینجمنٹ کر رہے ہوں, ہو سکتا ہے آپ اے آئی کنسلٹنٹ لگ جائیں, یا ہو سکتا ہے جیسے آپ جاوید سر ہیں, جاوید سر تو سرجن ہیں, وہ میرے پاس آتے ہیں, میں ان سے پوچھتا ہوں ڈاکٹر صاحب یہ جو ہیلتھ کیئر کا پرابلم ہے میں اس کو سالو کرنا چاہتا ہوں, میرے پاس یہ الگوریدم ہے. وہ مجھے بتاتے ہیں کہ یہ ایتھیکلی کیسے لگے گا, کیونکہ مجھے ان کی سائڈ نہیں پتہ, ان کو میری سائڈ نہیں پتہ. ہم دونوں بیٹھتے ہیں, وہ لے جاتے ہیں, وہ ہمارے اے آئی کنسلٹنٹ ہیں, وہ مجھے بتاتے ہیں کہ یہاں اے آئی ایتھیکلی لگ سکتا ہے نہیں لگ سکتا. اب میں پہلے سرجن بنوں نا جا کے, میں تو نہیں کر سکتا. اب انہوں نے اے آئی ایسے اڈاپٹ کی ہے. تو اس طرح سے آپ نے سب سے پہلے بیسک ایکسپوجر لینا ہے, پھر ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ اے آئی کی کون سی فیلڈ کی طرف جانا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے ہم نے میرے چینل پہ ہم نے فری آف کاسٹ اے آئی کا بیسک کورس اور ایڈوانس کورس رکھا. اور یہ کیسے رکھا سر, ہم پاکستان میں پہلے لوگ تھے جنہوں نے لائیو کھڑے ہو کے پڑھایا. لائیو اس لیے پڑھایا کہ دنیا کا کوئی بھی شخص دیکھ سکے کہ ان کو کام آتا ہے یا نہیں آتا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے نان ٹیکنیکل لوگوں کے لیے پڑھایا. تیسری بات یہ ہے فری آف کاسٹ پڑھایا. چوتھی بات یہ ہے کہ کسی اسکول یا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ نے نہیں پڑھایا. ٹھیک ہے. پریکٹیشنرز نے پڑھایا, جن کے میرے پاس 3 تو پی ایچ ڈی لوگ تھے میرے ساتھ, اور وہ جو سارا دن کام کرتے تھے وہ پریکٹیکل نالج دی جو اس وقت کریکولم میں موجود ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے. تو وہاں سے جا کے پہلے 10 لیکچر میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ پلیٹ فارم آپ کے یوٹیوب چینل پہ فری ہے. ہاں, آپ جا کے یوٹیوب پہ عرفان ملک لکھیں, وہاں پہ بیسک اے کا کورس پڑھا ہوا, ایڈوانس بھی پڑھا ہوا, آپ لے لیں. اچھا. اور وہ پریکٹیشنرز کا ہے, اس کی سپورٹ بھی ہے میرے گروپ میں, اس کی اسائنمنٹس بھی ہیں, کوئز بھی ہیں, روڈ میپ بھی ہے, ہیکاتھون بھی ہے, سب کچھ ہے. اور کوئی پیسے نہیں ہے, کوئی پیسے نہیں ہے سر. اور میں نے آج تک کوئی پیسے لے لی, میں آگے بھی کوئی پیسے نہیں لوں گا. زبردست. اب آپ بتائیں کہ کوئی ایڈوانس لیول پہ جانا چاہ رہا ہے اس کی لرننگ میں, وہ چاہتا ہے کہ یار میں نے بیسک سیکھ لیا, پھر اس کو کیا کرنا ہے, کوئی اور پلیٹ فارم ہے یا پھر آپ کے ہی پلیٹ فارم؟ سر اسی کے اوپر میں نے آپ کو بتایا ایک بیسک کورس پڑھا, اسی کا ایڈوانس کورس بھی وہیں پڑھا ہوگا. ایڈوانس پڑھا؟ ہاں ایڈوانس پڑھا. بیسک لے ایڈوانس میں چلے جائیں. آپ نے مزید ایڈوانس لینا ہے تو کوئی بھی شخص, ٹھیک ہے, کوئی بھی شخص جو ایڈوانس جانا چاہتا ہے اور ایڈوانس جانے کے قابل ہے, وہ یہ ویڈیو دیکھ بھی نہیں رہا ہوگا, کیونکہ وہ آلریڈی جا چکا ہوگا. میں آپ کو ایگزیکٹ بات بتا رہا ہوں. لٹرلی جب آپ ایڈوانس لیول تک پہنچتے ہیں تو آپ اتنے پیسے کما رہے ہوتے ہیں اور آپ زندگی میں اتنے بزی ہوتے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا پہ رہنا افورڈ ہی نہیں کر سکتے. اچھا, میرے سوال کا صرف مقصد یہ تھا کہ جو سننے والا ہے نا, بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں بہت کلیئر پکچر چاہیے ہوتی ہے کہ میری اسٹیپ بائی اسٹیپ گائیڈ کیا ہوگی. تو ان کے لیے یہ بڑی زبردست بات ہے کہ اگر آپ ان کورسز کو دیکھ لیں گے عرفان ملک صاحب کے یوٹیوب چینل کے اوپر, آپ کو بآسانی مل جائیں گے. تو اس کے بعد ایڈوانس لیول کی چیزیں آپ کو خود ہی ایڈوانس نہیں پڑھے ہوئے ہیں سر. ان کورسز کے اندر میں نے کیا کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں نے مائنڈ سیٹ بتایا اور روڈ میپ دیا. اب وہ 4 گھنٹے کا 5 گھنٹے کا روڈ میپ ایک ویڈیو میں مشکل ہو جاتا ہے, تو اسٹیپ بائی اسٹیپ موجود ہے وہاں. اچھا, آپ کی میں نے کل ایک ویڈیو دیکھی, آپ نے شاہ صاحب کے ساتھ بڑا ڈیٹیل ڈسکس کیا ایجوکیشن سیکٹر کے اوپر. مجھے وہ کیونکہ ٹیکنیکل ٹرمز ہیں میں ریکال نہیں کر پا رہا,
بڑی خوبصورتی سے آپ نے کریکولم کے اوپر بات کی کہ آج جو ہمارا نصاب ہے اس کو اپڈیٹ کرنے کے لیے ہمیں بڑے پلانس کرنے پڑتے ہیں، اور میرے خیال سے اب کیا ہی ہم ڈسکس کریں اس بات کو، سالوں سے وہی چلا آ رہا ہے. اے آئی کیسے ہیلپ کرے گا اگر اس کو آپ وضاحت کر دیں تو؟ سر اے آئی آپ ایک کام کریں، آپ ایون جی پی ٹی کھول لیں تو وہ آپ کو کریکولم تو وہی بنا کے دے دے گا 10-15 سیکنڈس کے اندر. ٹھیک ہے، اے آئی آپ کو ہیلپ کر رہا ہے تینوں طرف سے. اے آئی ہیلپ کر رہا ہے ٹیچرس کو ٹو ٹیچ بیٹر، اے آئی ہیلپ کر رہا ہے اسٹوڈنٹ کو تیزی سے لرننگ میں، اے آئی ہیلپ کر رہا ہے ڈیولپر کو، انوویٹر کو، سب کو. ہمیں جو اس وقت کام کرنے کی ضرورت ہے نا، ہمارا جو بیسک پرابلم ہے کہ ہم گزرے ہوئے 4-5 سالوں کا نصاب اب پڑھا رہے ہیں، جبکہ ہمیں آنے والے 4-5 سالوں کے ٹاپک کو پڑھانا ہے. میں نے اس پروگرام میں یہ بولا تھا کہ 2025 ٹھیک ہے ایجنٹک اے آئی 2025 میں ٹوٹل چینج لانے جا رہا ہے. میں اگلے 10 سال کی بات نہیں کر رہا، میں اسی سال کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اس کے بعد فزیکل اے آئی از اراؤنڈ دا کارنر. میں سوال کرتا ہوں کہ کس کریکولم کے اندر ایجنٹک اے آئی اور فزیکل اے آئی پڑھایا جا رہا ہے؟ کب پڑھائیں گے؟ جب آ کے چینجز ہو جائیں گے، دنیا اپنی جگہ سٹیبل لے جائے گی، مستحکم ہو جائے گی، اور پھر ہم سوچیں گے اچھا یار دنیا آگے نکل گئی ہے، آؤ کچھ نیا کام کرتے ہیں. ابھی تک جو ہماری انڈسٹری میں ہو رہا ہے نا سر، ایک ویڈیو دیکھیں گے یار، ایک بندہ تھا اس نے ایجنٹک اے آئی کی بات کی. اچھا ایجنٹک اے آئی کا تو بڑا اسکوپ ہے، چلو جی ایک بینر چھاپو سڑک پہ لگا دو. میں تو دیکھتا ہوں نہ آتے ہوئے، میں نے کہا لو جی لگ گیا بینر. وہ بینر لگتے ہوئے تو 2 دن لگتے ہیں، اس کی ٹریننگ میں، اس کو پڑھنے میں، اس کو پڑھانے والے لانے میں، اس کا پورا انفراسٹرکچر بلڈ کرنے میں تو 2 دن نہیں لگتے نا. اس کے لیے تو ایک سسٹم، ایک ٹائم چاہیے نا. تو سر ایجوکیشن نا انفارچونیٹلی ہماری گورنمنٹ کی، ہمارے لوگوں کی پرائرٹی نہیں ہے. سمپل ایک رول چل رہا ہے ہمارے ملک میں، آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ کے پاس تعلق ہیں، بچہ باہر بھیج دو. ٹھیک ہے، آپ غریب ہو، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ سستا سا سکول ڈھونڈو. سستا سا سکول یونیورسٹی آگے سے پتہ کیا کہتی ہے؟ ایڈے تو سانو $، دے رہے، جتنے پیسے دے رہے اتنے پڑھائیں گے. ٹھیک ہے، تو بس یہی چلی جا رہا ہے. کیا چیلنجز ہے آپ کو یہاں پہ اے آئی پہ کام کرتے ہوئے، اس کی ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کرتے ہوئے؟ اسٹیٹ کی سپورٹ ہے، یا آپ کو لگتا ہے ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ اے آئی کے اوپر جب میں کام کر رہا ہوتا ہوں تو یہ والے جو ایلیمنٹس ہیں یہ مسنگ ہیں، اگر یہ موجود ہوتے تو ایڈوانسمنٹ آ سکتی؟ وہ کسی طرح کے بھی ہو سکتے ہیں، اسٹیٹ کی سپورٹ ہو سکتی ہے، انٹرنیٹ کے ایشوز ہو سکتے ہیں. تو ایک اے آئی ایکسپرٹ جو ہے وہ کیا چیلنجز فیس کر رہا ہے اب؟ دنیا کی کوئی بھی ٹیکنالوجی لے لیں، اے آئی کو تو سائڈ پہ رکھیں نا. ٹھیک ہے، دنیا کی کوئی بھی ٹیکنالوجی لیں، کوئی بھی انوویشن لیں، کوئی بھی ایجاد لیں، اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ کمپوننٹ ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں وہاں کے مقامی لوگوں کا ٹیلنٹ. ٹھیک ہے، ان کی نالج. صحیح، ٹھیک ہے، صحیح. اچھے ریسورسز اگر آپ کو نہیں ملیں گے تو آپ کی کمپنی کہیں نہیں جا رہی. اچھے ریسورسز اے آئی میں نہیں آئیں گے تو اے آئی میں بھی آپ گرو نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. تو اب یونیورسٹیز کیا پروڈیوس کر رہی ہیں؟ 100 لوگ انٹرویو دینے کے لیے آتے ہیں، 95 فیل ہو جاتے ہیں. پھر جو 5 آتے ہیں ان کی ٹریننگ کرنی پڑتی ہے. ان میں سے کوئی 2 ہوتے ہیں جو بیچارے اپنی محنت کر کے قابل ایک اتنا اچھا کام لے کے آتے ہیں جو ہم کہیں پریزنٹ کر سکیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اسٹرینتھ کیا ہے؟ یوتھ. اور ہم کس کو کمزور کر رہے ہیں؟ یوتھ کو. ان کے دماغ میں تھرو یونیورسٹیز اینڈ کالج، موسٹلی یونیورسٹیز اینڈ کالج بھوسا بھر رہی ہے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے فیوچر کے ساتھ. چند یونیورسٹیز اور تھوڑا کچھ محنتی اسٹوڈنٹ ہیں جن کے ماں باپ اور وہ ان کا ایک فوکس ہے، وہ اپنا محنت کرتے ہیں. پر پھر وہ کہاں سے محنت کرتے ہیں؟ یونیورسٹی آف یوٹیوب، یونیورسٹی آف اسٹینفورڈ. یہ وہ باہر سے جا کے یہاں بیٹھ کے باہر سے سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے علاوہ بھوسا بڑھا جا رہا سارا. تو ہمارا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہمیں یہاں پہ ریسورسز لانے میں مسئلہ ہوتا ہے. جب ہم انہیں لانے ہیں، ٹرین کرنے، تو باہر سے گورا ایک ریموٹ جاب کے آفر بھیجتا ہے اور وہ گئے. ٹھیک ہے، انٹرنیٹ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. آپ کو تکلیف ہو رہی ہوگی جتنا ہم نے رولا ڈالا ہوا ہے، کیونکہ چلیں ہو گیا انٹرنیٹ. پچھلے 10 سال سے انٹرنیٹ تو خراب نہیں ہے نا سر؟ نہیں ہے نا. 5 سال سے تو نہیں ہے نا. اچھا، جس نے اگر پچھلے 10 سال میں اسٹیبل انٹرنیٹ سے کامیاب نہیں ہوا تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ 3 مہینے میں انسٹیبل انٹرنیٹ سے فیل کیسے ہو سکتا؟ ہمیں تو اسے بہانا چاہیے. چیلنج ہے، مسئلہ ہے، مصیبت ڈال دی انٹرنیٹ نے، نقصان کر رہا ہے انٹرنیٹ. لیکن آپ اپنے کریئر میں فیل اور پاس ہونے کا ذمہ داری اس ٹیمپریری انٹرنیٹ گلچ کو نہیں دے سکتے. کیونکہ اگر آپ 26 سال کے ہو اور آج آپ کہہ رہے ہو کہ میں یہاں کامیاب نہیں ہو رہا کیونکہ پاکستان میں انٹرنیٹ کے ایشوز ہیں، پھر تو آپ زیادتی کرو نا. پھر آپ سے بندہ پوچھے کہ 26 سال میں سے 6 مہینے مائنس کر کے باقی کیا کر رہے تھے؟
اچھا اسے کتنے % امپیکٹ آیا ہے؟ پچھلے سال کی بات کر لیتے ہیں انٹرنیٹ کی وجہ سے. بیڑا گرک ہوا. نقصان تو میں کہہ رہا ہوں بہت ہوا ہے. دیکھیے دو مختلف چیزیں ہیں, کسی کا کریئر ہی تباہ ہو جانا, نقصان ہونا, دو مختلف چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. نقصان تو بہت زیادہ ہوا ہے اور وہ کیلکولیٹ بھی نہیں کیا جا سکتا. ریپیوٹ کا نقصان ہوا ہے, سب سے بڑا نقصان ہے ہماری ریپیوٹ کا نقصان ہے. لوگوں نے ہم پہ ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیا, انویسٹر باہر چلا گیا ہے جنہوں نے انویسٹ کرنا تھا, کلائنٹ ہمیں چھوڑ گیا ہے, ہماری کمپیٹنٹ ٹیلنٹ ہمیں چھوڑ کے جا رہا ہے, فری لانسر کا جو ہے وہ سالوں کی محنت ضائع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو نقصان تو بہت زیادہ ہے, کیلکولیٹ نہیں ہو سکتا. سب سے بڑا ریپیوٹ کا نقصان ہے. ہاں جی. تو اس کو اگر کوئی آ کے کہے گا نا جی $500 ملین کا ہوا ہے, $600 ملین کا ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس کو آپ کو لگیں گے آنے والے چند سال ان آرڈر ٹو ہیو دیٹ ریپیوٹیبل امیج. پہلے بھی نہیں تھی خاص ریپیوٹیبل, لیکن اگر آپ نے واپس اپنی کو مقام پہنا تو اب چند سالوں کا ڈیمیج ہے. لیکن آنے والے ٹائم میں مجھے نہ لگتا نہیں کہ اگلے 1-1.5 سال انٹرنیٹ سنبھال پائیں گے. یہ میں نے 2-3 دفعہ بول چکا ہوں. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں کہ یہ تو انٹرنیٹ کی بات ہوئی. ایجوکیشن اور ڈگری کی بڑی ڈبیٹ ہے آج کل, اور مجھے آپ کا سٹانس چاہیے اس کے اوپر. بہت زیادہ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں اسکل لے لیں بس ڈگری چھوڑ دیں, کچھ لوگ کہتے ہیں تعلیم کا کوئی تعلق نہیں ہے اسکل کے ساتھ, شعوری طاقت کیسے آئے گی. آپ کیا کہتے ہیں کہ اسکل جو ہے وہ ریپلیسمنٹ ہے ڈگری کی یا ایجوکیشن کی؟ سر میں آپ کو ایک مثال دوں. ایک کار میکینک کے پاس نا 2 بچے جاتے ہیں کام سیکھنے کے لیے. ٹھیک ہے. دونوں پیشنیٹ ہیں, دونوں محنتی ہیں, اور وہ کار میکینک جو ہے وہ کمال کا استاد ہے. صحیح, سمجھ آ گیا. ٹھیک ہے. اب ایک شاگرد جو ہے اس نے پڑھا کہ یار بات کیسے کرنی ہے, اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے, کپڑے کیسے پہننے ہیں, مینر سیکھے, گاڑی کے بارے میں پڑھا, گاڑی کے پارٹس کے بارے میں پڑھا, وہ بیسکس پڑھ گیا. دوسرا جذبہ محنت لے کے اسکل سیکھنے آ گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کوئی مینرز ایجوکیشن سسٹم اس کے پاس نہیں ہے. تو وہ استاد جو ہے, ایک قابل استاد جو, وہ کس کو زیادہ تیزی سے سکھا پائے گا؟ Obviously جو نالج لے کے اسکل سیکھنے آیا ہے. نالج لے کے اسکل سیکھنے آیا. جب آپ نالج لے کے اسکل سیکھتے ہیں تو آپ کی اسکل کی اپر لمٹ ختم ہو جاتی ہے, آپ بڑھتے ہی جاتے ہیں. لیکن جب آپ صرف اسکل سیکھتے ہیں اور نالج نہیں ہے, کمیونیکیشن نہیں ہے, پرسنالٹی نہیں ہے, مینجمنٹ نہیں ہے, احساس نہیں ہے, ڈٹرمینیشن نہیں ہے, اسٹریس ہینڈلنگ نہیں ہے, تو آپ کا کچن چلنا شروع ہو جاتا ہے, لیکن آپ ساری زندگی وہیں بیٹھے رہتے ہیں. میں کیسے امیجن کر سکتا ہوں کہ ایک میٹرک کا بچہ, اس نے آ کے ایک اچھا پروگرامر بن گیا, وہ کب جا کے دنیا کی بڑی سٹیج پہ کھڑا ہو کے کمیونیکیٹ کرے گا؟ اس کے لیے ایک الگ ہی چاہیے ہوتا ہے. تو سر یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ڈگری فارغ ہے, یا یہ جو کہتے ہیں کہ یار ڈگری بالکل کام کی ہے, دونوں میں ایک بیلنس نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم نا بالکل بس منہ کھول کے اسٹیٹمنٹ دے دیتے, کیلکولیشن نہیں کرتے. سر ڈگری کی بہت ویلیو, میں PhD کر رہا ہوں لنڈن سے, مجھے پتا ہے نا ڈگری کی بہت ویلیو ہے. ڈگری آپ کو ایسی جگہ پہ, بڑے بڑے ایجنسیز آتی, بڑے بڑی کمپنیز آتی ہیں, بڑی بڑی ڈیلز آتی ہیں, وہاں پہ لیڈر کی ایجوکیشن میٹر کرتی ہے. ایجوکیشن سے ایک مطلب نکلتا ہے کہ ہاؤ کنسسٹنٹ یو آر, ہاؤ ڈیٹرمنٹ یو آر. دیر از اونلی ون ایجوکیشن ان ڈگری جو یوز لیس ہے. وہ یہ ہے کہ آپ یونیورسٹی میں جائیں, آپ صرف اتنا پڑھیں جتنا آپ کو پڑھایا جا رہا ہے. اس کے بعد آپ عیاشی کریں, کرکٹ کھیلیں, فٹ بال کھیلیں, نیٹ فلکس کھیلیں, فیس بک دیکھیں, سارا کچھ 4 سال یہی رپیٹ کریں. رٹا لگائیں پاس ہو, رٹا لگائیں پاس ہو. اپنے سے کہ کوئی محنت نہ کرو, ریسرچ مت کرو, ایکسٹرا کورسز مت لو, پریکٹس مت کرو, کوئی راتیں مت جاگو, کوئی تکلیف مت دو. 4 سال بعد ہاتھ جاڑو اور کہو ڈگری ہے ہی بکواس. ڈگری کا کیا قصور ہو گیا یار؟ اور وہی لوگ اسی یونیورسٹی میں ٹیچر سے پڑھو, آپ جا کے اپنے حصے کی محنت کرو, ریسرچ کرو, پریکٹس کرو, انیشیٹیوز لو, انوویٹ کرو, ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گروم کرتے جاؤ. سیکنڈ سیمسٹر میں جا کے ٹچ آف فری لانسنگ کا لے کے اس کو اوور بیلنس مت کرو, اوور برڈن مت کرو خود کو. آگے جا کے کچھ اچھے چھوٹے چھوٹے پروڈکٹ پہ کام کرو, آئیڈیاز کو ایکسپلور کرنا شروع کرو. جب گریجویشن میں آپ لوگ نکل کے, ہمارے پاس اکثر لوگ ایسے آتے ہیں جن کی ایپ اسٹور پہ جا کے پیسے کما کے دے رہی ہوتی ہیں, وہ بھی تو اسی یونیورسٹی سے نکل کے آ رہے ہیں. پرابلم مائنڈ سیٹ کا ہے سر. ہم ڈگری کرنے جاتے ہیں تو بس ساری کامیابی ڈال دیتے ہیں یونیورسٹی کامیاب کرائے گی, اور جب ہم اسکل پہ آتے ہیں تو ہم کمیونیکیشن, پرسنالٹی, یہ سب گرو کرنا بھول جاتے ہیں, ایک ٹنل میں آ جاتے ہیں. یہ دونوں لوگ پاس نہیں ہیں. کیوں لگتا ہے نوجوان کو کہ میرا کیا کام ہے کمیونیکیشن سے, میں تو IT کا کام کرتا ہوں, میں نے تو کلائنٹ کو سروسز دینی ہے, بیٹھ کے لیپ ٹاپ پہ ایک ایپ کے اوپر یا کسی ایک پلیٹ فارم پہ کام کر رہا ہوں, میں نے جیسے مرضی شرٹ پہنی ہوئی ہے, کیا فرق پڑتا ہے, میں جیسے مرضی بولتا ہوں, مجھے کیا فرق پڑتا ہے, مجھے کچھ انگریزی میں بات کرنی آتی ہے نہیں آتی, ٹرانسلیٹ کروں گا, گوگل سے بھیج دوں گا. تو آپ تو اس کے بالکل یونیورس میں بات. کمیونیکیشن از این اباؤٹ لینگویج نا سر, کمیونیکیشن سے انگریزی کا کوئی اتنا تعلق نہیں ہے, بنتا ہے. کمیونیکیشن از دیٹ کیا کہنا ہے,
کب کہنا ہے, کیسے کہنا ہے, یہ آپ کی کمیونیکیشن ہے. اور یہ کمیونیکیشن اگر آپ ٹیچر کے ساتھ خراب کر دو, پیرنٹس کے ساتھ کر دو, وائف کے ساتھ کر دو, فرینڈ کے ساتھ کر دو, جھگڑا تو وہاں پہ بھی ہو جائے گا. غلط بات غلط طریقے سے کہہ دو گے تو کلائنٹ کے ساتھ کیوں نہیں ہوگا؟ کمیونیکیشن ہے کہ صورتحال کو سمجھنا. کلائنٹ کرٹیسائز کر رہے ہیں, کرٹیسزم کیسے لینا ہے, کرٹیسزم کا جواب کیسے دینا ہے, کسی بات کو نہ کیسے کرنا ہے, اپنا پوائنٹ آف ویو کیسے سنبھالنا ہے. یار کیا فائدہ ہے ایسے اسکل کا کہ کلائنٹ آ کے کہہ دیتا ہے کہ مجھے بتاؤ یہ کام کیسے کرو گے, اور آپ کے پاس لینگویج نہیں ہے یہ بتانے کے لیے کہ میں اپنے اسکل استعمال کر کے یہ کام کیسے کروں گا, تمہارا مسئلہ کیا ہے. تو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کا اسکل ایک بالکل ایسی ماؤنٹین ہے جسے کہتے ہیں ٹپ آف دا آئس برگ. آئس برگ ہوتا ہے پانی کے نیچے بہت بڑا پہاڑ ہوتا ہے اور اوپر سے اتنا سا قطرہ نظر آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی کمیونیکیشن ہماری صرف اتنا سا قطرہ ہمیں دکھاتی ہے ہم اتنے سے ہیں, اتنے سے ہیں, اور نیچے پورا اسکل سیٹ بھرا پڑا ہوتا ہے. لیکن بیکاز ہم اتنے سے ہیں ہمیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں اگنور کر دیا جاتا ہے. سو آپ نے اس اوپر والے آئس برگ کو تھرو کمیونیکیشن بڑا کرنا ہے تاکہ نیچے والے آئس برگ کا آپ کا نظر آئے کہ آپ نیچے سے کتنے اسٹرانگ ہیں. اور بعض اوقات تو میں سر یوں بھی آپ کے سوری کر رہا ہوں, دنیا میں سے جو زیادہ تر لوگ جا رہے ہیں نا ان کے پلے کچھ نہیں ہے, صرف کمیونیکیشن کے بیس پہ کمپنی چلا رہے ہیں, اسکل ہے نہیں. وہ آئس برگ کو الٹا کر دو نا, ان کے تھلے نیچے سے فارغ ہیں, وہ صرف کمیونیکیشن پہ کمپنی چل سکتی ہے, صرف اسکل پہ نہیں. وہ تمام پیرنٹس جو جن کے بچے ان کو جا کے یہ ساری کہانیاں سناتے ہیں اور اسکیپ ڈھونڈ رہے ہیں اسٹڈی سے, میری کوشش ہوگی ان تک یہ ویڈیو پہنچے. عرفان ملک صاحب کی باتیں مجھے بالکل بچوں کی یہ بات نہ سنیں. کمیونیکیشن اسکلز, ایجوکیشن, سب چیزوں کی اپنی جگہ پہ بہت اہمیت ہے. آج کا نوجوان اپنے پیرنٹس کو ایکسکیوز دیتا ہے عرفان صاحب کہ وہ کہتا ہے وہ دیکھیں نا جی وہ پیسے کما رہا ہے, مجھے آپ نے پڑھائی پہ لگایا, وہ نہ پھر اینڈ پہ جا کے وہ بچہ اسکل لے رہا ہوتا ہے نہ ایجوکیشن. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی مائنڈ سیٹ کے اوپر کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ذمہ دار ذہن ہی قبول کر سکتا ہے. عرفان ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آج جو ایٹ لیسٹ میری لرننگ تھی وہ تو بہت زیادہ ہوئی, دیکھنے والوں نے بھی بہت کچھ سنا. آپ یہ فری لانسنگ, یہ اے آئی, بہت سارے کورسز پڑھے ہوئے ہیں. عرفان ملک صاحب نے بتایا کہ ان کے یوٹیوب سے بھی سیکھ سکتے ہیں. ایک جرنی کو کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ طے کرنا ہوتا ہے یہ سیکھنا بہت امپورٹنٹ ہے, اور وہی سیکھنے کی کوشش آج ہم نے کی ہے. مجھے لگتا ہے کہ عرفان ملک صاحب جیسے ذہن ہوں تو شاید ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا, ہماری انڈسٹری بھی ترقی کرے گی. مجھے بہت افسوس ہوا جب عرفان ملک صاحب نے ہماری ریپریزنٹیشن انٹرنیشنلی ڈپیکٹ کی, تو مجھے لگا کہ ہمیں ایک وقت آنا چاہیے اب کہ ہمیں اس مقام پہ جانا چاہیے کہ لوگ ہماری عزت کریں اور ہمارے کام کو سرائیں. سر آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ, مجھے بہت اچھا لگا, اور یہ ایک بہت یوزفل اور زبردست پوڈ کاسٹ تھا. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ.